واللہ ما طلعت شمس ولا غربت. حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دہلی میں ایک جگہ ایک اللہ والے بیٹھا کرتے تھے، مجذوب بزرگ تھے، ایک جگہ بیٹھتے تھے. ان کو لوگوں نے دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، میں تیری بات کیوں مانوں. کیا کہہ رہے ہیں؟ نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، میں تیری بات کیوں مانوں. اب گزرتے ہوئے لوگ بہت حیران کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، میں تیری بات کیوں مانوں. لوگ حیران ہوئے. انہوں نے وقت کے قاضی کو جا کے بتایا کہ جی وہ بندہ، وہ بابا جی تو اس طرح کی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں. چنانچہ ان کے پاس لوگ آئے، قاضی صاحب نے بھیجے کہ ان کو بلا کے میرے پاس لاؤ. لوگوں نے ان کو اٹھایا اور قاضی کی عدالت میں پیش کیا. قاضی نے پوچھا کہ تو آج یہ کیا کفریہ کلمات کہہ رہا ہے؟ کہ اس نے کہا جی میں کیا کہہ رہا ہوں، پہلے تو سب سے پہلے شکر ادا کرتا ہوں کہ کسی کو احساس ہوا کہ میں کوئی بات کر رہا ہوں، اور دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہ تو میرا خدا نہ میں تیرے بندہ اور تیری بات کیوں مانوں. تو انہوں نے کہا یہ کفریہ کلمہ ہے، تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا حضرت مسئلہ یہ ہے، یہ میں بات اللہ رب العزت سے نہیں کہہ رہا، کل سے میرا نفس مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے تم تھوڑی سی کھیر کھا لو. میں اپنے نفس کو کہتا ہوں اے میرے نفس نہ تو میرا خدا ہے نہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیری بات کیوں مانوں. یہ میں اللہ رب العزت کے بارے میں نہیں کہہ رہا، یہ میں اپنے نفس کو کہتا پھر رہا ہوں. تو جو اللہ والے تھے وہ نفس کو دبانا جانتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ اس نفس کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے. جب اس نفس کو دبایا جاتا ہے، اس کو سدھار لیا جاتا ہے. ہمارا یہ حال ہے، ادھر ہمارے سے نفس مطالبہ کرتا ہے اور وہاں ہم اس کو ایگزیکیوٹ کرنا شروع کرتے ہیں. جیسے ہی کوئی چاہت آئی اور فوراً ہم اس کام کے اندر لگ گئے. جیسے ہی دل میں خیال آیا یہ گناہ کرنا چاہیے، چلو یار کرتے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ خود کرتے ہی کرتے ہیں، ساتھ والوں کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں، آؤ آپ کو بھی یہ کام کرواتے ہیں، ساتھ والوں کو بھی گناہ میں مبتلا کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ماؤں بہنوں بیٹیوں کا حال یہ ہوتا ہے، جب کسی کے جسم پر اچھا کپڑا دیکھتی ہیں فوراً چاہت ہوتی ہے میں نے بھی یہ کپڑا خریدنا ہے، فوراً للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتی ہیں. اور حتیٰ کہ حال یہ ہوتا ہے نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، تلاوت کر رہی ہوتی ہیں، اس سوٹ کا خیال آ رہا ہوتا ہے، فلاں نے بہت اچھا سوٹ پہنا تھا مجھے بھی وہ چاہیے. تو بیسک کیا ہے، مقصد یہ ہے کہ چاہتیں اتنی ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی چاہت آتی ہے کچھ دیکھتے ہیں نفس چاہت کرنا شروع کرتا ہے اور ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ہم نے یہ چاہت پوری کرنی ہے. کسی شاعر نے کیا اچھی بات کہی، نہنگ و ازدہا کو مارا تو کیا مارا، نہنگ و ازدہا کو مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس مکارہ کو مت مارا. یہ جو نفس امارہ کو مارنا ہے، اس کو گرانا ہے، یہ بڑا موذی ہے، یہ بڑا مرض ہے، اس کو مارنا چاہیے، یہ خطرناک چیز ہے. یہ جو مگرمچھ کو مارنا ہے، شیر کو مارنا ہے، سانپ کو مارنا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ جو نفس کو مارنا ہے یہ سب سے بڑا مجاہدہ ہے، یہ سب سے بڑی چیز ہے. ہمارے اسلاف کا یہ حال تھا، جب اس طرح کی صورتحال بنتی تھی جس میں نفس بگڑنے کی کوشش کرتا تھا وہ سب سے پہلے اس کو مٹایا کرتے تھے.